الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تمہیں ایمان لائے ہیں اور کیے انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حکم کر دیا گیا ان کو ملک میں جیسا حکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جمع دیا گیا ان کے لیے دین ان کا، اور جو پسند کر دیا گیا ان کے واسطے، اور دیا گیا ان کے ڈر کے بدلے امن، میری بندگی کرے گا شریک نہ کرے گا میرا کسی کا، اور جو ناشکری کرے اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان. میرے دوستو بزرگوں، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. دنیا میں ہی شاید کسی انسان کی زندگی میں اتنا تنوع، اتنا رنگا رنگی ہو جتنا رنگا رنگی آمنہ کی لال کی زندگی میں پائی جاتی ہے. اور آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو اتنا پرکشش اور اتنا خوبصورت ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلو آپ کا بے مثال ہے، اور انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو کون سے پہلو کے اعتبار سے بے مثال کہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بے مثال کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو بے مثال کہوں، آپ کو شور ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو تاجر ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو سادگی پسند فرما رواں ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو شبہ سالار اعظم اور رحمت الفاتح ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو صاحب درد مبلغ ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو مزاج شناس معلم ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو شب زندہ دار عابد الشہید ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو نفسیات انسانی پر نظر رکھنے والے خطیب ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو بیواں یتیموں اور سارے کمزور انسان کے غمخوار ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو سیرت و کردار ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو ایک مخلص دوست اور خود مزاج شوہر ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں. بالکل وہی معاملہ ہے جو شاعر کو درپیش تھا، کرشمہ دام نے دل میں کشت کے جائیں دانستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو دیکھا ہوگا، ان کی بچپن مثالی تو کیا بہت برا ہوتا ہے، لیکن جوانی قابل رشک ہوتی ہے. بعض نوجوان جوانی میں صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے رہتے ہیں اور بڑھاپے پہ لائن پر آ جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو شوہر ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بچوں کے باپ ہونے کے اعتبار سے بے مثالی نہیں ہوتے. کتنے ہی لوگ ہیں جو زہد و عبادت میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن میدان جہاد کی پچھلی صف میں بھی دکھائی نہیں دیتے. ایک شخص دعوت و تبلیغ میں کامیاب ہے مگر میدان تجارت میں ناکام ہے، کتنے ہی بہت سے خطبہ میدان خطابت کے شہسوار ہیں لیکن تعلیم و تربیت میں صفر ہیں. ایسے مدرسین کی کمی نہیں جو درسگاہ میں فساد و بلاغت کے موتیاں بکھرتے ہوں لیکن عوامی اسٹیج پر ان کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور زبان گوتے کھانے لگتے ہیں. اطراف عزت لیکن کائنات کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ آپ جس رخ سے بھی کریں گے اسے بے مثال پائیں گے. میں اپنے آقا کی سادگی کا کس پہلو کا تذکرہ کروں؟ آپ کی تو ساری زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ والی مدینہ بے مثال تھا. آپ نے ایسا کوئی بادشاہ دیکھا یا سنا ہے جو خود گھر میں جھاڑو دے لیا کرتا ہو، جو پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتے خود سی لیا کرتا ہو، جو غریبوں اور معذوروں اور گوڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیا کرتا ہو، جو جیسے راہ چلتے ہوئے غلام اور لونڈیاں روک لیا کرتا ہو اور اپنا کام کرائے بغیر نہ چھوڑتا ہو، جو مفلسوں پر لاکھ خرچہ کرتا ہو لیکن خود اس کے گھر میں دو ماہ چولہا نہ جلتا ہو، جو سب مستقل میں غلام اور لونڈیاں تقسیم کرے خود اس کی بیٹی کے ہاتھوں پر چکی چلا کر نشان پڑ گئے ہوں. ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک زندگی کا ہر ایک رخ بے مثال تھا. آپ فاتح بے مثال تھے، آپ کمانڈر بے مثال تھے، آپ مرشد بے مثال تھے، آپ کے بچپن بے مثال تھی، آپ کا جوانی بے مثال تھے.
آپ مرشد پہ آپ غمخوار اور ہمدردی پہ مثال تھے۔ اے لوگوں، محبت کرنی ہے تو والی مدینہ سے کرو، عشق کرنا ہے تو بحرین کے تاجران سے کرو، پیار کرنا ہے تو مکہ کے فاتح سے کرو۔ میں اسی پر چند بات میں اپنا تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔